السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزوں کو فرض کیا، جن کے اہتمام پر اور اسی طرح اس مہینے کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ قرآن مجید اور احادیث سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت اور اسی طرح اس کے روزوں کے اہتمام پر جو اجر و ثواب ہے، اور اسی طرح قرآن مجید اور احادیث میں اس ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر کے اوپر بھی بہت اہمیت اور فضیلت کے احکامات ملتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ الدخان کی آیات میں فرمایا، حامیم، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارے پاس سے حکم ہو کر۔ ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے آپ کے رب کی مہربانی سے، اور وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیات میں فرمایا گیا، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کے حق و باطل کی تمیز نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح سورۃ القدر کی آیات میں فرمایا، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی کہ جبریل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ بہت سی احادیث میں بھی شب قدر کی اہمیت، فضیلت اور اس کے متعلق احکام ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت زر بن عبیج بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا، آپ کے بھائی ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص پورا سال تہجد پڑھے گا وہ شب قدر پا لے گا۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ لوگ اس پر ہی اعتماد نہ کر لیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ شب قدر رمضان میں ہے اور آخری عشرے میں ہے اور وہ 27ویں رات ہے۔ پھر انہوں نے انشاءاللہ کہے بغیر قسم اٹھا کر کہا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ میں نے کہا ابو منظر، آپ یہ کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس کی علامت یا نشانی کی بنا پر جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی کہ اس روز سورج طلوع ہوگا تو اس کی شعاعیں نہیں ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کے متعلق ہمیں بتانے کے لیے تشریف لائے تو دو مسلمان باہم جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں شب قدر کے متعلق بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن فلاں اور فلاں باہم جھگڑ رہے تھے تو مجھ سے اٹھا لی گئی، اور ممکن ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہو، لہٰذا تم اسے 21ویں، 27ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ دوستو، ان تمام تر احادیث میں مختلف تاریخوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور جیسا کہ آخری عشر کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، جس میں نماز، قیام اللیل یعنی کہ تراویح، اور اسی طرح صلاۃ و تسبیح اور جتنے ذکر و اذکار سے اس رات کے ثواب کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے، نماز تراویح کا اہتمام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں روزے اور اس کے خاص طور پر شب قدر کا اہتمام کرنے کی اور تمام تر اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔